أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حمد اس کی، اس اللہ کی جو رب العالمین ہے، سب تعریفیں اس کی جو بہت ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اسی اللہ کی جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، آج کا ہمارا سبق راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ صراط یہ پہلے الصراط کا بدل ہے، بدل کل من کل، اور تاکید بھی ہے، وہی لفظ کو دہرایا گیا ہے۔ اور یہ صراط الذین، صراط دوسرا نکرہ آیا کیونکہ وہ مضاف ہے اسم موصول کی طرف، الذین اسم موصول ہے، اور انعمت علیہم جو اس کے بعد ہے وہ صلۃ الموصول ہے۔ تو صراط جو پہلا ہے وہی دوسرا ہے، کیونکہ صراط مستقیم دو نہیں ایک ہے۔ تکرار کے ساتھ یہ کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، اور وہی اہدنا صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں دکھا، ہمیں چلا سیدھے راستے پر، اس راستے پر جس راستے پر چلنے والوں پر تیرا انعام ہوا۔ تو وہ راستہ وہ اسلام ہے، وہ راستہ قرآن ہے، وہ راستہ وہ ہے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت مطہرہ سے روشن کیا ہے۔ وہ راستہ وہ ہے جو قرآن دکھاتا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ وہ راستہ وہ ہے جس کی طرف اللہ بلاتا ہے، واللہ یدعو، اللہ بلاتا ہے، الی دار السلام، سلامتی والے گھر کی طرف۔ یہ راستہ ادھر جا رہا ہے جو دار السلام ہے، جو جنت ہے، جو انعامات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اللہ جن پر وہ انعام ہو چکے اور وہ اس راستے پہ چلتے ہوئے وہاں پہنچے، ہمیں بھی انہی کے راستے پہ چلا کے اسی دار السلام میں پہنچا دے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔
واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور یہاں پہ اہدنا الصراط میں الف لام کے ساتھ اس کو واضح کیا گیا ہے. خاص ہے وہ راستہ خاص ہے. اور اس راستے کی تعریف یہ ہے کہ وہ سیدھا راستہ ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی بھول بھلیاں نہیں ہے، سیدھا راستہ ہے. اور وہ راستہ ہے جس کو چل کے لوگ جنت میں جا چکے ہیں. اور ان کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بتائی، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. وہ اللہ کا راستہ ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صراطی مستقیمہ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ. وَأَنَّ هَذَا صراطی مستقیمہ فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے پہ چلو، اس راستے کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، راستہ ایک ہے، صراط مستقیم ایک ہے، اور شر کے راستے بہت ہیں، جہنم میں جانے والے راستے بہت ہیں، جنت میں جانے والا راستہ ایک ہی ہے. ان ھذا صراطی، اللہ نے اس راستے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، اپنی طرف اضافت کی ہے اس کی، کہ وہ ہے میرا راستہ ہے. وہ صراط مستقیم اللہ کا راستہ، صراط اللہ وہ اللہ کا راستہ ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہ میرا راستہ ہے، یہ راستہ مستقیمہ سیدھا ہے. وہ راستہ تو سیدھا ہی ہے، لیکن چلنے والوں تم بھی سیدھے ہو کے چلو، تم سے بھی یہی مطلوب ہے، تم سیدھے ہو کے چلو. فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، سیدھا اللہ کے لیے کھڑے ہونا ہے، کیونکہ وہ راستہ تو سیدھا ہے، اس میں ٹیڑھا پن نہیں، ٹیڑھے تم ہوتے ہو. فَاتَّبِعُوهُ، سیدھا اسی پر چلے آؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ادھر ادھر کے راستوں پہ چل کے ٹیڑھے نہیں ہونا. ٹیڑھا انسان ہوتا ہے، راستہ ٹیڑھا نہیں ہے، وہ راستہ سیدھا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور وہ جو شیطان کے راستے ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے جمع کا صیغہ آیا سبل، سبیل کی جمع سبل، وہ راستے ہیں، ان پر نہ چلنا. ان پر چلنے کا انجام کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ انجام ہے، وہ میرے راستے سے تمہیں علیحدہ کر دیں گے، فرقوں میں چلے جاؤ گے. فرقہ کیا ہوتا ہے؟ صراط مستقیم کو چھوڑنا فرقہ ہے. جو صراط مستقیم پر ہیں وہ فرقہ نہیں ہے. جنہوں نے تھاما ہوا ہے کتاب اللہ کو، جو داعی ہے اس راستے کے، آخر میں بلا رہا ہے، کہہ رہا ہے سیدھے چلے آؤ، ان حدود کو پامال نہ کرو. جو اس راستے کے سائیڈوں پہ دیواریں ہیں ان کو نہ پھلانگو، وہ حدود اللہ ہیں. ان دیواروں کے اندر جو دروازے ہیں جن پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، جس کی طرف شیطان بلا رہا ہے، اس کی بات پر کان نہیں دھرنا، ان پردوں کو نہیں ہٹانا. وہ محارم اللہ ہیں، وہ اللہ کی حرمات ہیں، اللہ نے اس کو حرام کیا ہوا ہے، اس کی طرف نہیں جانا. اگر ان پہ چلو گے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، میرے راستے کو چھوڑ جاؤ گے، میرے راستے سے جدا ہو جاؤ گے. جنت میں جانے والا ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ کا راستہ ہے، جس کی طرف قرآن بلاتا ہے، جس کی طرف محمد الرسول اللہ بلاتے ہیں. اس لیے صراط مستقیم صحابہ نے کہا قرآن ہے، صراط مستقیم صحابہ نے کہا سنت رسول ہے، صراط مستقیم صحابہ نے کہا کہ وہ شریعت اسلامیہ ہے، صراط مستقیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کل ہم یہ اقوال پڑھ رہے تھے، تو اس پہ چلنا صراط مستقیم ہے.
جو اس پہ چلتا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے، اور چلتا وہ ہے جس کو اللہ چلاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ جب اللہ کی رحمت، اس کی فضل کا اقرار کر لیا، اس کی تعریف کی، اللہ تیری صفتیں ہیں، تیری تعریفیں ہیں، تو ہمارا رب، تو جہانوں کا رب، تو مہربان، تو رحیم، تو بدلے کے دن کا مالک، یہ تیری رحمت ہے کہ تو بدلے کے دن کا مالک ہے، تو جنت کا مالک، تو دوزخ کا مالک، تو سارے جہانوں کا مالک، مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک، جس دن کسی کو یہ وہم بھی نہیں ہوگا کہ میں مالک ہوں۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس کے دربار میں کھڑے ہو گئے، ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کے لیے تیری مدد درکار ہے، ہمیں ہدایت درکار ہے، ہماری مدد کر، اہدنا الصراط المستقیم، چلا دے ہمیں صراط مستقیم پر، صراط الذین انعمت علیہم، جس راستے پہ چلایا تو نے چلایا، خود نہیں چلے وہ، کسی کی اپنی کرامت یا اس کی اپنا نہیں تھا، انعمتا، تو نے انعام کیا ان کے اوپر، اللہ تیرا انعام ہوا، تیرے کرم سے ہوا، تیری رحمت سے ہوا، تیری رحمت ان پر ہوئی، تیری رحمت سے وہ اس راستے پہ چلے، ہم پر بھی اپنی رحمتیں کر دے، ہمیں بھی انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر لے۔ انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، انعمت علیہم، جنہوں نے نعمتیں وصول کی۔ نعمت ہوتی کیا ہے؟ نعمت وہ چیز جس سے انسان لذت حاصل کرے، کھانے کی چیز ہے، لذیذ ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اسی طرح جو خواہشات انسانی ہیں ان کو پورا کرنا لذت ہے اس میں۔ تو ان سب سے لذت جو بڑھ کر ہے وہ ایمان کی لذت ہے، اللہ ہمیں وہ سکھا دے، حلاوت الایمان، یہ نعمت ہے۔ انعمت علیہم، اللہ وہ ایمان کی حلاوت ہمیں نصیب فرما، ذاق طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، سبحان اللہ۔ تو ایمان کا ذائقہ چکھنا جو ہے نا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو جو یہ ذائقہ چکھ لیتا ہے اس کو دنیا بھر کی طاقتیں اس سے ایمان چھڑانا چاہے نہیں چھڑا سکتی، وہ احد ہی پکارے گا، چاہے اسے کوئلوں پہ لٹایا جائے، چاہے اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں، وہ ایمان کو اس نے پہچان لیا۔ وہ انعمتا، اللہ تیرا انعام ہو گیا ان کے اوپر، یہ نعمتیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ الذین انعمت علیہم، اللہ کی نعمتیں بڑی عظیم ہیں۔ ان جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں نا، ان کا ذائقہ انسان اپنی زبان سے چکھتا ہے، تو جو ایمان کا ذائقہ ہے وہ انسان اپنے دل سے چکھتا ہے، وہ حلاوت دل محسوس کرتا ہے، وہ دلوں میں اطمینان کی صورت میں نازل ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اطمینان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اور علیہم یعنی جن پر تیرا انعام ہوا، وہ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی کہ وہ صراط مستقیم انہوں نے اختیار کر لیا اپنی اس زندگی میں، حیات دنیا میں، وہ ایسے راستے پہ چلے جو دین حق کا راستہ ہے، جو علم النافع سے آتا ہے، جو عمل صالح سے آتا ہے، جو اللہ کی معرفت سے آتا ہے، جو اللہ کے لیے تمام اعمال خالص کرنے سے حاصل ہوتا ہے انعام، وہ انعام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین حق، اللہ کا انعام ہے۔ علم النافع، اللہ کو پہچاننا، علم النافع، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا،
عمل صالح اس علم کی روشنی میں عمل صالح کرنا، اور علم وہ ہے جو کتاب اللہ بتاتی ہے، علم وہ ہے جو محمد الرسول اللہ بتاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی عمل صالح نہیں ہے۔ کیونکہ شیطان دشمن ہے نا، وہ انسان کے دل میں وہم ایسا ڈالتا ہے، غلط چیزوں کو سجا سجا کے پیش کرتا ہے۔ وَزَيَّنَ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان نے جتنے بھی کافر لوگ ہوئے ان کے لیے ان کی برائیاں سجائیں، ان کو وہ اچھی لگی، ان کو ایمان اچھا نہیں لگتا، ان کو کفر اچھا لگتا ہے، ان کو سنت اچھی نہیں لگتی، ان کو بدعت اچھی لگتی ہے، ان کو ایمان والے اچھے نہیں لگتے، وہ ان کو ملا نظر آتے ہیں، وہ ان کو بیکورڈ نظر آتے ہیں، وہ ان کو دہشت گرد نظر آتے ہیں۔ جب انسان کا دل ٹیڑھا ہوتا ہے تو ہر چیز اس کو الٹ نظر آتی، سیدھا راستہ ان کو ٹیڑھا لگتا ہے، ٹیڑھے راستے ان کو سیدھا لگتے ہیں۔ کیوں؟ فصدہم عن السبیل، اس دشمن نے ان کو ہمارے اس راستے سے روک دیا، وہ السبیل وہ ہے جو صراط مستقیم۔ اس لیے اللہ تجھ سے ہم دو مانگتے ہیں، تو ہمیں چلا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پہ چلنے والے وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ انعام ان پر ہوا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا انعام ہے، یہ انعامتا ہے، یہ انعامتا، یہ اللہ کا انعام ہے۔ یہ دونوں جہانوں کی خوشیاں ہیں، دنیا کی بھی آخرت کی بھی خوشی اس میں ہے کہ انسان صراط مستقیم پر چل رہا، اور وہی صراط ہے جو اعلیٰ درجات جنت میں ہمیں انسان کو پہنچاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کتنی ہی جگہ ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ انعام پا چکے ہیں۔ اسی طرح سورہ النساء کی آیت ہے، آیت نمبر 66 سے 70 تک، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدُّ تَثْبِيتًا، اگر وہ لوگ کرتے وہ جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا، جس کے بارے میں واعظ کی گئی تھی، جس کے بارے میں انبیاء نے نصیحت کی تھی، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے اچھا تھا، وَأَشَدُّ تَثْبِيتًا، اور ان کی ثابت قدمی کے لیے اچھا تھا۔ تو جو انبیاء کا واعظ ہے، انبیاء کی تبلیغ ہے، اس کو اپنا لینا، اس کو اختیار کر لینا، یہ صراط مستقیم پر جما کے رکھتا ہے۔ اگر اس واعظ پر کان نہیں دھرو گے تو پھر شیطان کے بلاوے پہ کان دھر کے ادھر چلے جاؤ گے، جو تمہارے قدموں کو ڈگمگا دے گا، ثابت قدمی نہیں رہے گی، ثبات نہیں رہے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم میں انسان اللہ سے ثبات مانگتا ہے، ثابت قدمی، اس راہ پر چلتے ہوئے ثابت قدمی، کیونکہ اس راہ میں مصائب بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، صبر کرنا پڑتا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے اس راستے پہ۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے، وہ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لے آئے، ان پر اللہ کا انعام ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انہوں نے عمل کیے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے، صبر کی تلقین کرتے رہے، یہ انعام ہے ان پر۔ اور ان کو یہ حوصلہ ہے کہ جس راستے پہ میں چل رہا ہوں اکیلا نہیں ہوں میں، یہ راستہ کوئی ویران نہیں ہے، یہ راستہ کوئی اندھیرا نہیں ہے، یہ راستہ روشن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے روشن کیا ہے، قرآن نے اپنے نور سے روشن کیا ہے۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء، اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایسے راستے پہ، محجۃ بیضاء، روشن راستہ،
لیلھا کنہاریھا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، لا یضل عنہا الا ہالک، اس راستے میں گمراہ وہی ہوگا جس کے نصیب میں ہلاکت لکھی ہوئی ہے، جو ہلاک ہونے والا ہے، جس پر اللہ کی رحمتیں نہیں ہیں، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام نہیں ہے۔ وہ راستہ روشن ہے، معطر ہے، اس کو محمد الرسول اللہ اور انبیاء نے معطر کیا ہے، اپنی سیرت کے اپنے کردار کے پھول بکھیرے ہیں، ہر قدم پر محمد الرسول اللہ کی خوشبو آئے گی ان پھولوں سے، آپ کی سیرت سے، آپ کی کردار کی، آپ کے اعمال کی، آپ کے اقوال کی گونج سنائی دے گی، قرآن کی گونج سنائی دے گی جب اس راستے پہ چلتے ہوئے آؤ گے۔ اللہ اپنے اولیاء کو روشنی کی طرف لے آتا ہے، اندھیروں سے نکالتا ہے، اور شیطان روشنی سے اندھیرے میں لے جاتا ہے۔ یہ راستہ تو روشن ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالی روشنی اور بڑھاتا ہے۔ جب ہم مسجد کی طرف آتے ہیں، صراط مستقیم ہے نا، اللہ سے دعا بھی مانگتے ہوئے آتے ہیں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا اللہم اجعل لی نورا۔ یہ نور ہے جو دل کو روشن کرتا ہے، یہ نور ہے جو دل کو روشن کرتا ہے، یہ نور ہے جو انسان کے لیے صراط مستقیم کو روشن کرتا ہے۔ وہ نور مانگ رہے ہیں، اور اللہ عطا فرماتا ہے کہ آج ہم اندھیرے میں چل کے آتے ہیں نا مسجد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ۔ یہ صراط مستقیم جنت میں جانے والا راستہ ہے نا، دنیا میں بھی جنت میں جانے کے لیے اختیار کیا ہے، آخرت میں بھی جنت میں جانے کے لیے یہی راستہ اختیار کریں گے، اور روشنی کے ساتھ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے جائیں گے، اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دے۔ دیکھو گے قیامت کے دن یہ نور اپنی آنکھوں سے، یسعی نورہم بین ایدیہم، ان کے سامنے نور جا رہا ہے، اور وہ اس نور کی روشنی میں جنت میں دوڑے ہی چلے جا رہے ہیں، اور جو دنیا میں بھی اس نور سے محروم ہیں، آخرت میں بھی محروم رہیں گے۔ وہ وہی لوگ ہیں جو نمازوں میں سوئے رہتے ہیں، اندھیروں میں مسجدوں کی طرف نہیں آتے ہیں، نہ عشاء میں نہ فجر میں، کیونکہ نبی کی بشارت ان لوگوں کے لیے ہے، بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ۔ اور ایسے لوگ مومنوں سے کہیں گے، نقتبس من نورکم، ٹھہرو ہم تمہارے ساتھ ہیں دنیا میں، تو ہمارا بھائی، تو ہمارا والد، تو ہمارا دوست تھا، اکٹھے تھے، ہم ایک ہی کاروبار کرتے تھے، ایک جگہ میں ایک محلے میں رہتے تھے، آج تم دوڑے چلے جا رہے ہو، ہمارے پاس روشنی نہیں، ہمارے لیے قدم اٹھانا مشکل ہو رہا ہے، ٹھہرو ہمیں ساتھ لیتے جاؤ۔ وہ کہیں گے، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الحیاۃ الدنیا۔ ہاں دنیا میں اکٹھے تھے، لیکن ہوا کیا کہ تم غرتکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، تم لمبی لمبی آسوں اور امیدوں میں لگ رہے کہ ٹھیک ہے بوڑھے ہوگے تو دیکھا جائے گا، تم شک میں پڑے رہے پتہ نہیں آخرت آنی ہے کہ نہیں آنی۔ اب یہ نور جاؤ پیچھے، وہاں سے ملے گا، پیچھے مڑیں گے اللہ دیوار حائل کر دے گا۔ یہ ہے راستہ، محجۃ بیضاء لیلھا کنہاریھا لا یضل عنہا الا ہالک۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیہ کریمہ میں سورہ نساء کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اگر وہ کام کرتے مَا يُوعَظُونَ بِهِ، جس کا ان کو واعظ کیا گیا تھا، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ،
تو یہ ان کے لیے اچھا تھا. واشد تثبیتا، یہ ان کی ثابت قدمی کے لیے بہت ہی بہتر تھا. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر وہ ثابت قدم رہتے تو ہم ان کو اجر عظیم عطا کر دیتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم ضرور ان کو گائیڈ کرتے، ضرور ان کو چلاتے کس پر؟ صراط مستقیم پر. باز پر کان دھرتے، سنتے اس پہ عمل کرتے تو ہم ان کو گائیڈ کر دیتے، چلا دیتے سیدھے راستے پر. انہوں نے سنا ہی نہیں. اور جو سن لیتا ہے نا وہ اطاعت کرتا ہے. من یطع اللہ، جس نے قرآن سنا، قرآن اللہ کے احکام سنا رہا ہے، اللہ کے احکامات پر چلا، اطاعت کی اللہ کی. من یطع اللہ، جس نے اطاعت کی اللہ کی، والرسول، اور اس رسول کی، وہ رسول جو خاتم النبیین، وہ رسول جس کے ہاتھ میں لفاء الحمد، وہ رسول جو خیر الاولین والآخرین. الرسول، جانتے ہو تم اس رسول کو معرفہ کے ساتھ کا. والرسول، جس نے اس رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی، اپنی خواہشات کی نہیں، اپنے یہ نہیں اچھا لگتا ہے تو کر لو، نہیں، اطاعت کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی. تمہیں اچھا تو وہ برائی کو اچھا دکھا دیتا ہے. اگر ایسا کرو گے، اپنے تائیں فیصلے کرنے لگو گے اچھا ہے برا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کو چھوڑ کر اس کی طرف دیکھو گے نہیں کہ اللہ نے کس کو اچھا کہا ہے، اس کے رسول نے کس کو اچھا کہا ہے، تم اپنے ذہن سے فیصلے کرنے لگو گے یہ بھی اچھا کام ہے، اس میں حرج کیا ہے، تو پھر گمراہ ہو جاؤ گے. کیونکہ اس سے پہلے لوگ گمراہ ہوئے، جس کی آئندہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب ہوا، وہ لوگ جنہوں نے جو راستے کو بھول گئے، اللہ ان کے راستے پہ نہ چلانا. وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنی خواہشات کو مقدم رکھا، وہی لوگ تھے جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا، وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنی کتابوں کو بدل ڈالا اپنی خواہشات کے مطابق. اور اللہ کا یہ انعام ہے کہ اللہ نے ہمارے اس قرآن کی حفاظت کی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور وہ کون ہیں جو صراط مستقیم پر چلے؟ وہ کون ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ وہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اطاعت کرنے والے ہیں اللہ کی، جو اطاعت کرنے والے ہیں اس رسول کی، وہی ہیں جو انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے. ان پر انعام ہو چکا ہے، ان پر انعام ہو چکا ہے، اور ان کے ساتھ جو چلنے والے ہیں وہ بھی انعام یافتہ ہوں گے. ان کے ساتھ اس کے راستے پہ چلنے والے وہ کون ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین، سب سے پہلے انبیاء ہے، اور رسول اس میں شامل ہیں. ہر نبی رسول ہے، ہر رسول نبی ہے. رسول اولا ہے، رسول کا رتبہ اعلیٰ ہے، اس کے پاس رسالہ ہے، اس کے پاس کتاب ہے. نبی اس کے بعد ہیں. انبیاء اور رسل بالاولا ہیں، وہ انعام یافتہ انبیاء ہیں، وہ انعام یافتہ والصدیقین، صدیقین ہیں، والشہداء، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے ہیں، والصالحین، اور صالح اعمال بجا لانے والے، صالح نیک لوگ. وحسن اولئک رفیقا، ان کا ساتھ بڑا اچھا ساتھ ہے. انبیاء کا ساتھ اللہ ہمیں نصیب فرما، صالحین کا ساتھ نصیب فرما، شہداء کا ساتھ نصیب فرما. اور یہ ایسے نہیں ملتا، یہ انعام ہے اللہ کا. ذالک الفضل، یہ فضل ہے، یہ ہے فضل. ہم ادھر حرام کی کمائی سے کوٹھی بنا کے لے دیتے ہیں، آزاد من فضل ربی، رشوت سے
دنیا بنا کے کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، رشوت کا نام فضل رکھ دیا۔ اللہ نے بتایا ان کا راستہ اختیار کرنا، ان کے ساتھ چلنا، اور اس راستے پہ چلتے رہنا۔ ذالک الفضل، یہ ہے اللہ کا فضل، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا فضل ہے۔ وکفیٰ باللہ علیما، اور اللہ کافی ہے جاننے کے لیے۔ اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر سورہ مریم میں بھی کیا۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں انبیاء، اور انبیاء میں بھی سب سے آگے اولو العزم من الرسل، اور وہ 5 ہیں، 5 اولو العزم رسول ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، ان انبیاء میں سب سے آگے۔ اس کے بعد شہداء ہیں، اس کے بعد صدیقین، اس کے بعد شہداء، جیسے اللہ نے ترتیب رکھی ہے اسی طرح۔ اور انبیاء کے بعد صدیقین ہیں، صدیقین میں حضرت ابوبکر صدیق، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا صدیق کا، اور عورتوں میں صدیق حضرت مریم، اللہ نے اس کو لقب دیا صدیقہ کا، وہ امہ صدیقہ، وہ صدیقین ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، جب انعام یافتہ لوگ پہچاننا چاہتے ہو نا، جب ان کو اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، اللہ کی آیتیں، رحمان کی آیتیں جب تلاوت ہوتی ہیں، خروا سجدا وبکیا، سجدوں میں گر پڑتے ہیں، سجدوں میں گر پڑتے ہیں، سجدوں میں پڑھ کے روتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ یہ تو انعام یافتہ تھے نا۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، اس راستے سے بھٹکے کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مریم میں بتایا کون لوگ بھٹکے۔ فخلف من بعدهم خلف، ان کے بعد ناخلف آ گئے، انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ واتبعوا الشہوات فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، پہلی صراط مستقیم سے بھٹکنے والے انہیں کیا کام کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، پہلا کام ان سے یہ ہوا کہ ان نماز چھوڑ دی، نماز کو ضائع کر دیا۔ نماز کو ضائع کرنا انسان کا صراط مستقیم چھوڑ کر ادھر جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینکم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، جو ایگریمنٹ ہے ہمارا وہ تمہارے ساتھ نماز کا ہے، جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا، تو وہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا، وہ شیطان کے راستے پہ چل پڑا۔ واتبعوا الشہوات، پھر اس کے بعد اپنی شہوات کے پیچھے دوڑتا چلا گیا، اس کی خواہش ہے یہ دین کا کام اچھا ہے، اس کا دل بھی مانتا ہے، اچھا پھر مان لیا یہ دین کا کام ہے جی، لیکن میرا دل نہیں مانتا، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ پتہ ہے جی لیکن طبیعت مگر ادھر نہیں آتی۔ تو واتبعوا الشہوات، تو شہوانی خواہشات کے گھوڑے پہ سوار ہو گیا، اب اس کی خواہشات جدھر اس کو لے جا رہی ہیں جا رہا ہے، راستہ گم کر دیا، اندھیروں میں کھائیوں میں گر گیا، جہنم میں گر گیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ضالین ہو گئے۔ تو اللہ کے بندو، ایمان اللہ کا انعام ہے سب سے بڑا۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اللہ نے ایمان کو نعمت قرار دیا، اور اس کا اللہ نے احسان جتلایا
کہ یمن علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا، ان ہداکم للایمان، ان ہداکم للایمان، اللہ ہم کہنا ہدایت مانگ رہے ہیں نا، اللہ ایمان کی طرف ہدایت دے، یہ نعمت ہے۔ صراط الذین انعمت میں یہ ہدایت ایمان کی یہ نعمت ہے، قرآن نعمت ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔